الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بہترین توصیف ہم بیان کرتے ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ نبی رسولوں پر، خاص کر ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار اور انگنت درود و سلام بھیجتے ہیں۔ برادران ملت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ یاد رکھیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم انہیں عبادت اسی وقت تک کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر سے ثابت ہوں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف منمانی اپنی منشا کے مطابق یا اپنے پیشوا کے حکم کے مطابق اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہونی چاہیے انہیں کر کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، صحابہ کرام نے بھی عمل کیا، اور صحابہ کرام کے شاگردان تابعین اور ان کے شاگردان تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادت کر دیا ہے۔ اگر سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ عبادت نہیں بلکہ دین کے اندر گھسپیٹھی ہے، اور اسی گھسپیٹھی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ زبردستی دین کے اندر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زبردستی کسی طرح کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی تمام تر محنتیں اور کوششیں بیکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، جسے میں نے خطبہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں یہ بات نہ بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ بہت ہی بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہیں؟ وہ لوگ بہت ہی بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں اور محنتیں بیکار ہو گئیں، اور وہ اس گمان میں رہے کہ ہم نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اس گمان میں رہے کہ نیک عمل کرتے رہے، لیکن وہ نیک عمل نیک نہیں بلکہ وہ بیکار عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ بہت ہی بڑے خسارے اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جو نیک عمل سمجھ کر نیکی کرتا رہا لیکن وہ نیک عمل نہیں رہا۔ برادران ملت، اس تمہید کے بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ شعبان مہینہ کی 14 تاریخ ہے، شعبان مہینہ کی 14 تاریخ ہے، اور آج کی رات 15ویں کی رات ہوگی اور کل 15 شعبان ہے۔ برادران اسلام، یاد رکھیے کہ اگر کسی مہینے کی خاص فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے تو وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے پورے مہینہ کی فضیلت آئی ہے۔ خاص دن کی فضیلت آئی ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور اس طریقے سے اور دن اور رات 9 ذی الحجہ کی بھی رات ہے۔ لیکن خاص طور سے جو ہمارے ذہن کے اندر یہ نظریہ اور فکر سرایت کر چکے ہیں کہ 15ویں شعبان کی خاص طور سے فضیلت حاصل ہے اور اس رات میں خاص طریقے سے عبادت بھی کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ماہ شعبان چونکہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے اور اس کے بعد فوراً رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کی خاطر ماہ شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ شعبان مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے، یعنی شعبان مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ زیادہ رکھتے اور شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں خاص طور سے نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اور دیگر مہینے میں آپ ایسا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت و فضیلت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بغیر تعین کیے ہوئے 10 روزے رکھے، 15 روزے رکھے، 20 روزے رکھے، جتنا چاہے رکھے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ البتہ برادران ملت، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ہمارے اور سارے اعمال اور معاملات بگڑ چکے ہیں، وہیں پہ عبادات کرنے کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اصلی عبادتیں باقی نہیں رہیں ہمارے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بلکہ ہماری عبادتوں کی شکلیں بھی اور طریقے بھی بگڑ چکے ہیں۔ ایسا یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، وہ نیکی کام ہے اور وہ عبادت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ عبادت وہی ہے جس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر سے ثابت ہو۔ اگر ان چیزوں سے ثابت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن خاص طور سے اس شعبان کے مہینے میں جہاں اور بہت ساری بدعتیں ایجاد ہیں، خاص طور سے شعبان میں بدعتوں کے ڈھیر ساری شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اور انہیں ہم کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان بدعتوں کو شعبان کی 15ویں رات میں مسلمانان عالم دھڑلے سے کرتے ہیں۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ جرأت کا کام کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ نقص رہ گیا تھا اور اس کمی کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ برادران ملت، 15ویں شعبان کی رات میں مسلمانان عالم کی اکثریت جہاں گمراہی کے شکار ہیں، وہ چند احادیث جنہیں حدیث رسول بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ جتنی احادیث سے وہ دلیل دیتے ہیں وہ حدیثیں یا تو من گھڑت ہے، ضعیف ہیں، جن کو حدیث رسول نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضعیف کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث رسول اور وہ ضعیف اور کمزور، بلکہ یہ شبہ بھی بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، مان لیا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، تو کیا ہم اس کو ٹھکرا دیں گے؟ جس طریقے سے ماں اور باپ کمزور ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی انکار کر دیتا ہے کہ ہمارے ماں اور باپ نہیں ہیں؟ جب جوان تھے ماں اور باپ تو ماں باپ، اور کمزور ہو گئے تو ہمارے ماں باپ نہیں۔ تو اسی طریقے سے حدیث جب کمزور ہو جائے تو اس کو حدیث ہم مانیں گے، عمل کریں گے۔ بھائی اور بزرگوں، عجیب و غریب شبہ ہے۔ یاد رکھیے، جو حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کا شروع سے کوئی ثبوت ہی نہیں رہتا ہے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، جبکہ ماں اور باپ کا ثبوت ہے۔ ماں اور باپ
آدمی کے سامنے میں جوان ہو رہے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، جوانی میں بھی ماں اور باپ ہیں اور بڑھاپے میں بھی ماں باپ ہے، بیماری کا عالم میں بھی ماں باپ ہے، کمزور سے کمزور ہو جائے ماں اور باپ ہیں، اس کا ثبوت ہے۔ لیکن جس حدیث کو ضعیف اور کمزور محدثین نے کہا ہے تو وہ اصل میں وہ حدیث ہے ہی نہیں، ثبوت ہے ہی نہیں، اور جس حدیث کا ثبوت نہیں ہو تو اس کے اوپر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے 15ویں شعبان کی رات میں جن شکلوں کو اختیار کر کے لوگ شب بیداری کرتے ہیں اور خاص طرح سے ذکر و اذکار کرتے اور نفلی عبادتیں کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی دلیل کمزور اور ضعیف حدیث سے ہے جو حدیث نہیں ہے، اور حقیقت میں نیک عمل جو لوگ کر رہے ہیں وہ نیک نہیں عمل نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ بدعت ہے۔ اور ایسے حدیثیں ہیں کہ بھائی اور بزرگوں عقل بھی قبول نہیں کرے گی کہ ایسا بھی ہے۔ جیسا کہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نفلی نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے اور 30 فرشتے جہنم سے انہیں بچاتے اور 30 فرشتے انہیں دنیاوی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں اور 10 فرشتے انہیں شیطان کے مکر و فریب اور چال بازی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس حدیث کی ایک بھی سند نہیں ہے، بغیر سند ہی کی واہیات حدیث ہے اور لوگ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے 15ویں شب میں 100 رکعت پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو لوگ عمل کرتے ہیں ضعیف حدیث کے اوپر بلکہ موضوع حدیث ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شعبان کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات 12 رکعتیں نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ اب بھلا بتائیے، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی اور وہ بھی چند ایک صحابہ کرام۔ اس کے بعد یہ دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ موضوع اور من گھڑت حدیث اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اس طریقے سے 12 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 30 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دیتا اور خواب میں جنت کو بھی دکھا دیتا ہے، اور اس شخص کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قیامت کے دن قبول کی جائے گی جن کے اوپر جہنم واجب ہوگا، یعنی مشرکین کے حق میں بھی وہ آدمی سفارش کرے گا۔ کتنی بھوری حدیث، اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر اسے ذکر کیا ہے، یعنی یہ حدیث موضوع ہے۔ اس طریقے سے برادران ملت شعبان کی 15ویں شب میں جتنی بھی عبادتیں شب بیداری کی جاتی ہیں ڈھیر ساری حدیثیں لوگ پیش کر رہے ہیں دلیل کے طور پہ، اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ان عبادتوں کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ بھائی اور بزرگوں، بلکہ اور دنوں میں لوگ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن شعبان کی 15ویں رات میں بھی کھانے پینے کا اہتمام کرتے اور سنت سمجھ کر کے یا توہم پرستی کی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شعبان کی 15ویں رات مرے ہوئے لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں۔ بھلا بتائیے، جب انسان مر جائے تو روح جو ہے جسم کو تلاشتی ہے، کس کا جسم تلاشنے کے لیے روح آئے گی؟ کس کے جسم میں گھس جائے گا؟ روح کی واپسی اور روح کا نقل اور حلول اور دخول یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے،
کہ آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح دوسرے جو ہے شکل میں یا دوسرے انسان یا دوسرے جانور کے شکل میں جو ہے وہ پھر انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ انسان کی روحیں واپس ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے سے لے کر قیامت تک ایک آڑے اور حائل ہو جاتا ہے، جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں وہ روحیں ہوتی ہے، مومن کے روح جنت میں اور کافروں کے روح سجین میں، اور یہ عالم برزخ ہے بھائی اور بزرگوں۔ اور وہ دنیا کے اندر وہ آدمی کی انسان کی روح واپس نہیں ہوتی ہے، تو مردے کی روح جو آتی ہیں انہیں کھلانے اور پلانے کا بھی اہتمام لوگ کرتے ہیں، اور یہ باطل اور غلط نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ دنیا پرست علماء کرام نے بہت سارے جرائم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور جرم کا ارتکاب کیا ہے، ان دنیا پرست اور پیٹ پرست علماء نے پیسہ اینٹھنے اور پیٹ بھرنے کے لیے عجیب و غریب کھانے کا بھی حکم لوگوں کو دیا ہے، اور شعبان کی 15ویں شب میں حلوے وغیرہ چاہے جس طریقے سے حلوے ہو لوگ بناتے اور کھاتے اور کھلاتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں شہید کر دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حلوہ کھایا تھا۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ معلوم ہے کہ جنگ احد رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال مہینہ میں یہ لڑائی پیش آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت شہید کر دی گئی تھی، اور وہ حلوہ آپ کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بالفرض اگر مان لیا جائے تو شعبان میں یہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، شعبان میں لڑائی ہوئی بھی نہیں، اور رات میں 15ویں شعبان کے رات میں حلوہ خوری اور اس کا اہتمام کرنا برادران ملت، اس لیے شعبان کی 15ویں رات میں چاہے وہ کھانے پینے کا اہتمام ہو یا عبادت کرنے کا اہتمام ہو، چاہے گھر میں آدمی عبادت کرے یا مسلح اور جوامع مساجد میں کاٹھمانڈو کے کسی بھی مسجد میں رات گزاری کرنے کے ارادے سے اگر آدمی جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان کے آخری عشرہ میں شب بیداری کا اہتمام کیا، اور آپ نے حکم دیا، اور یہ طریقہ ہے۔ شعبان کی رات 15ویں رات میں آپ نے شب بیداری نہیں کی، اور جو حدیثیں یہ پیش کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرتے، قبرستان بقیع الغرقد گئے تھے، یہ حدیث سب ضعیف ہے۔ علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے حدیث کو کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام دار قطنی وغیرہ کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ حدیث ہر ناحیے سے ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں یہ بقیع الغرقد گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب عطا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ سنت رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے شعبان کے مہینے کا اہتمام روزے سے کریں۔ اگر یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو کل ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں اور زیادہ روزہ رکھیں، یا جو لوگ ایام 20، 13، 14 تاریخ، ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر 13 شعبان کو روزہ رکھا، 14 کو رکھا اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھا، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے 13 شعبان یا 14 شعبان کا روزہ نہیں رکھا اور خاص طور سے 15 شعبان ہی کا روزہ رکھتا ہے تو یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ بھائی اور بزرگوں، بدعت کے اوپر عمل کرنے سے نہ نیکی ملتی ہے، نہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانان عالم، خاص کر بر صغیر کے مسلمان کے حالات جو خراب سے خراب تر ہیں بھائی اور بزرگوں،
کہنے کے لیے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن نیک عمل بدعت کے شکل میں ہم کر رہے ہیں جو نیک عمل نہیں ہے، اور جتنی بھی بدعتیں کی جائے سنت رسول سے محرومی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی انسان اپنے اوپر مول لیتا ہے۔ اس لیے سنت کے اوپر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے حالات جو دیگر گو ہیں اور ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غیر قوم ہمارے عمل کو دلیل بنا کر کے یہ فیصلہ جو ہے کرتی ہے کہ اس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، لیکن ہم نے عملی طور پہ اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، تو غیر قوم کبھی یہ کہتی ہے کہ پردہ اسلام کے اندر نہیں ہے تو داڑھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے عملی طور پہ داڑھی ختم کر دیا ہے، عملی طور پہ ہماری ماں اور بہنیں پردہ نہیں کرتی ہیں۔ غیر قوموں کو ہمارے اوپر نظر ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اور غیر قوم جو ہمیں گرفت کرتی ہے اور ہمارے عمل کو دلیل بناتی ہے انہیں کہنے کا موقع نہیں دیں، اور خاص کر ہم بھی جو نیک عمل کرتے ہیں جانچ پڑتال کر کے اور وہی عمل کریں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بعد ہی دعا قبول ہوگی۔ بدعت کے اوپر عمل کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کالی مٹی مسجد کے ممبر سے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور دیکھتے آ رہا ہوں تقریباً 10 برس سے، جتنا بھی سمجھایا جائے، لیکن چند ایک لوگ مغرب میں تو نہیں آئیں گے لیکن عشاء میں آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نمازی نہیں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، 20 برس کی عمر ہو گئی ہے، 40 برس کی عمر ہو گئی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا نہ سنتا ہے، لیکن صرف لے دے کر کے شعبان کی 15ویں رات کو مسجد میں آتے، اور پتہ نہیں کس عقیدے سے کہ 20 سال نماز نہیں پڑھا، ایک رات جو ہے نفلی نماز پڑھنے سے 20 سال کے نماز کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر یہ سب عقیدہ ہے تو بالکل غلط ہے۔ اگر جو آدمی بے نمازی ہے، نماز اس سے پہلے نہیں پڑھتا تھا، ضروری ہے کہ سچی توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں کہ کبھی نماز نہیں پڑھا اور شعبان کی 15ویں رات میں مسجد میں آیا اور نماز کا اہتمام کیا، نفلی نمازیں پڑھا، قرآن کی تلاوت کیا اور ذکر و اذکار کیا۔ یہ سب کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سامعین کرام اور وہ لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ آج کی رات یہاں مسجد میں اور دیگر مسجد میں جانے کی کوشش نہ کریں، اور رات گزارنے کا اہتمام چاہے اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں، اس سے گریز کریں گے، کیونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ لائے، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت اور خرافات سے ہمیں بچائے، اور ہمارے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ انہیں تو ختم کر دے، اور مسلمان جہاں بھی ہیں انہیں تو غیبی مدد عطا فرما، اور انہیں ہر طرح کے طاقت اور قوت نصیب عطا کر۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا